اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ و نقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ و غیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اگر آپ کی یہ صلوات ہے تو پھر میں تقریر کیا کروں گا، بلند تر صلوات پڑھی آل محمد پر۔ رات کے 2:45 ہو چکے ہیں، کوئی طویل زحمت نہیں، یہ خطیبوں کا ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ میری قوم کا میں شکر گزار ہوں کہ چاہے فجر کے وقت بھی پڑھوں میری قوم میرا ساتھ دیتی ہے، اس لیے کہ زبانوں پر نام علی ان کی آتا ہے جن کے شجروں میں سلیمان کی محبت ہوتی ہے۔ توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج میرا دل چاہ جی بسم اللہ مولا سلامت رکھے، میرا دل چاہ رہا ہے، پچھلے سال میں نے ولایت علی پہ گفتگو کی تھی اور آج 25 رجب 26 ہو گئی، کل 27 اور پھر شب لگ جائے گی شب معراج کی، تو میں مسلمانوں کو اتنا تو بتاؤں کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جھگڑو نہیں، بحث نہیں کرو، ابھی تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں آخری محمد کیا سمجھ میں آئے گا؟ توجہ فرماتے جائے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹا بیٹھتے جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا، علی شاہ صاحب انہیں آخری محمد کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم کیا جانو سرور کائنات کیا ہے؟ بولنا ضرور، ورنہ لوگ کہیں گے شیعوں کا خطیب بول رہا ہے اور اس کی قوم سو رہی ہے۔ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے نیند کے انتظار میں قرآن بھی جاگتا ہے، جبریل بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ میرے بھائی مظہر نقوی صاحب، چونکہ میں میزبان کی حیثیت سے آیا ہوں، ورنہ جانتے ہیں میں اتنی دیر نہیں بیٹھتا۔ تم کیا جانو، میری توجہ جو تم کیا جانو میرا سرور کائنات کیا ہے؟ جو اپنے نبی کو مانتے ہو، جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ ضرور بولا۔ تم کیا جانو میرا سرور کائنات کیا ہے؟ فخر موجودات کیا ہے؟ کونین کعبہ کیا ہے؟ زہرا کا بابا کیا ہے؟ فکر حسن جمال کیا ہے؟ مجموع اگر میری 5ویں مجلس ہے لیکن میں پھر بھی کلیجے کا لہو دوں گا۔ تم کیا جانو فخر کائنات کیا ہے؟ سرور کائنات کیا ہے؟ فخر موجودات کیا ہے؟ کونین کعبہ کیا ہے؟ زہرا کا بابا کیا ہے؟ فکر حسن جمال کیا ہے؟ مجموع غیرت و کمال کیا ہے؟ والی صبر ابھی نعرہ نہیں بولنا ہے، والی صبر استقلال کیا ہے؟ عرب کے سلطان کیا ہے؟ کل ایمان کیا ہے؟ وحی کا ترجمان کیا ہے؟ رہبر شریعت کیا ہے؟ پیغام حریت کیا ہے؟ دانائے سبل کیا ہے؟ مالا کل کیا ہے؟ آدم کا مالا کیا ہے؟ نوح کا مالا کیا ہے؟ یحییٰ کا مالا کیا ہے؟ انوش کا مالا کیا ہے؟ عیسیٰ کا مالا کیا ہے؟ موسیٰ کا مالا کیا ہے؟ قرآن کا وارث کیا ہے؟ توریت کا وارث کیا ہے؟ زبور کا وارث کیا ہے؟ اے میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ابو سفیان کے ناجائز بچوں، نبی جب تک چپ رہے نبی رہتا ہے، بول پڑے تو قرآن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نانا بیٹھے نا ایسا تو اٹھا کو عجیب۔ جی بسم اللہ بیٹا، تھوڑا ذرا ایک بڑھائیں، تھوڑا ایک بڑھائیں، تھوڑا سا۔ یا رسول اللہ حیدری اللہ سلامت کرے۔ آپ کا اتنے پہر میں رات کے 2:45 بجے اردو خطیب کے ساتھ اتنا بولنا یہ آل محمد کی مہربانی ہے، یہ نصیب کی بات ہے، علی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔
تھوڑا بولنے کی کوشش کرو جنہیں نہیں کھانے میں وہ نہ بولے. علی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, علی تو نصیب کا مسئلہ ہے. علی اگر مسلک کا مسئلہ ہوتا تو ہندو کبھی بھی نہیں کہتا کہ ہندو ہوں مگر بت شکن سے پیار کرتا ہوں. علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کے ماں باپ کے نکاح کی سند مکمل ہوتی ہے. تو جو ہے سلوات جیو, آپ جیو سلامت. ایسے نہیں تاکہ پتہ چلے آپ کی نیند ختم ہو چکی ہے, ورنہ میں ممبر اپنے بھائی کو دیتا ہوں کیونکہ اس طرح مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ ابو ذر مزاج بن کے نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا. جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں سمجھ رہا ہوں نیند میں ہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا, زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا علی, نعرہ حیدری. سلامت کھیتری بلند سلوات پڑھے آل محمد پر. تم کیا جانو مدرسہ تو جو ہے عمران شاہ جی بہت اچھا تھا میرے چھوٹے بھائی. اور اللہ کے قرآن کی طرف چلے کیونکہ جتنی گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن سے ہوگی. تم کیا جانو میرا نبی کیا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا مسلمانوں تمہارے نزدیک قیامت کی کیا نشانی ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے جس دن اللہ کی اس کائنات میں کوئی محمد نہیں ہوگا وہی دن یوم قیامت ہے. نہیں غور کیا میرے جوان تو بولو جو بیٹھے ہو نا, جس دن محمد نہیں ہوگا وہی قیامت ہے. پہلا محمد گیا, علی محمد بن گیا, علی گیا, حسن محمد بن گیا, حسین گیا, حسین محمد بن گئے, حسین گئے, سجاد محمد, سجاد کے بعد باقر محمد, باقر کے بعد جعفر محمد, جعفر کے بعد کاظم محمد, کاظم کے بعد رضا محمد, رضا کے بعد تقی محمد, تقی کے بعد عسکری محمد, عسکری کے بعد مہدی محمد. تمہارا محمد وہ ہے جو مر جائے, ہمارا محمد وہ ہے جسے موت نہ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بلند پر صلوات پڑھی آل محمد پر. بس حسین بادشاہ کے ساتھ آپ اتنے بول پڑے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ خاموشی نہیں ہے, قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین محمد کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. تو قرآن کہاں نازل ہوا؟ اگر علمی تقریر سننا چاہتے ہو قرآن کہاں نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ کے قلب پر. اب یہی قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے, میرے بچوں میرے نوجوانوں مجھے اتنی داد ملتی ہے, بی بی نے اتنی شہرت دی ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نوجوان بیٹھے ہو نا, جس قوم کے نوجوان سو جائیں اس قوم کے نصیب سو جاتے ہیں. اپنے نبی پہ ضرور بولنا, ورنہ جاہل کہیں گے شیعہ علی پہ بولتے ہیں نبی پہ نہیں بولتے. جاہلوں کی اولادوں ہم علی پہ بولتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں. 70 مرتبہ میرے استاد محترم سرکار علامہ عرفان العابدی فرمایا کرتے تھے 70 مرتبہ نبی نے کہا ہے یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. ابو طالب کے بیٹے نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں. تو جب کعبے میں غضنفر بیٹا, جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ اپنے آپ کو نبی جیسا نہیں کہتا, تو 2 ٹکے کی رکعت پر پڑھنے والے مولوی کو کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہے میں نبی جیسا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ کو. اتنی بلند صلوات پڑھے آل محمد پر. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر. اس کو بتا تھوڑا سا یہ پوسو جو ہے مولا حسین آپ کو سلامت. حسین بادشاہ آپ کو سلامت. قرآن نازل ہوا میرے نبی کے قلب پر. قرآن کہاں نازل ہوا؟ جو تھک گیا وہ بولے سلامت رہے. ذاکر ہوش چھوڑو گے آپ بولے گے نا مولا سلامت کیا ہوگا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ دائیں طرف بیٹھے ہوئے بولو. اس میرے بیٹے کو جگا دو, یہ جو ہے درمیان والا اسے جگا دو بیٹا, جگا دو. سبحان اللہ. ہاں ہاں بیٹے جو سوئے گا میں اسے اٹھا لوں گا. اللہ نے مجھے اتنی نظر دی ہے. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا جا رضائی ہے تیری. میرے بیٹے جو علی کے ذکر میں سو گیا وہ جاگے گا کب؟ علی کے نام پر تو مردے جاگ جاتے ہیں, تم تو شیعہ ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری
مظہر نقی بیٹا مولا تجھے سلامت رکھے، میرا بھائی ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، فریش ٹائم میں بیٹھ کر داد لینا اور بات ہے۔ صبح کی اس منتہا شہر میں ڈنکے کی چوٹ پر کرامت باز حیدری رائے ونڈ میں اعلان کر رہا ہے، جب تک پاکستان کا ایک شیعہ باقی ہے ہم کسی کو توہین رسالت کرنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے، چاہے وہ کرامت باز ہو یا ناصر عباس ہو۔ توہین رسالت ہم نہیں کرتے، توہین رسالت تو تم کرتے ہو جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے جا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو میرے جوانوں مولا سلامت رکھے، نعرہ حیدری۔ جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے جائے وہ توہین رسالت کرتا ہے، بولتے جانا، ورنہ اس دن لوگ کہیں گے کرامت عباس کی آواز ہے قوم کی نہیں۔ جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے جائے وہ توہین رسالت کرتے ہیں، جو نبی کو ہذیان کے الزام دے وہ توہین رسالت کرتے ہیں، جو نبی کے دروازے پہ بارود لائے وہ توہین رسالت کرتے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ جائے وہ توہین رسالت کرتے ہیں، جو حسن پہ حملہ کرے وہ توہین رسالت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ماں کا احترام تو کرواتا ہے، ماں کے قاتل معاویہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو جو ہے نا، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اتنی بلند صلوات پڑھے نا، جاگے ہو کہ نہیں؟ جسے ڈر لگ رہا ہے وہ نہ بولے۔ پاک بی بی آپ کو سلامت جیو بیٹے، جیو جیو، سلامت ہے۔ حسین بادشاہ، قرآن نازل ہوا میرے نبی کے قلب پر۔ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ۔ پہنچ بیٹے، اس پنکھے کو ادھر پھیر دو، مولا سلامت رکھے۔ پہلے مولویوں کو ضرورت تھی پنکھے کی، تو جو ہے نا سائیدی صاحب تو ماشاءاللہ سائیدی صاحب تھے، تو جو ہے نا خوبصورت انداز سے پڑھ گیا، ہر بندے کا اپنا خوبصورت انداز ہوتا ہے، تو جو ہے کہ نہیں، بہت توجہ، لیکن بات وہ ہو جس میں وزن ہو، بات وہ ہو جس سے چیلنج نہ ہو۔ ماں نے بیٹے نہیں چنا، جو قرآن پڑھتے ہوئے کرامت باز حیدری کو ٹوک کر دکھائے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا محمد رسول اللہ کے قلب پر۔ اب یہی قرآن کہتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے، یعنی قرآن پہاڑوں پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، یہی قرآن نبی کے سینے پہ آئے تو نبی نبی رہے، قرآن قرآن رہے۔ تو قرآن کی حیبت کے بعد جب نبی کے دماغ میں فرق نہیں آیا تو سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پڑھنے والوں بخار کی وجہ سے نبی کو اذیان کیسے ہو گیا؟ تو جو ہے نا بیٹا، نا بیٹا، ایک مہربانی فرماؤ، ایک مہربانی، جیو بیٹا، جی ایک مہربانی فرماؤ۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، مولا سلامت رکھے۔ جب ہم حق حیدر کہتے ہیں نا تو علی شاہ جی، عمران شاہ جی، روحوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو ملا آج کہہ رہا ہے کہاں ہے علی ولی اللہ، کہاں ہے نماز میں علی ولی اللہ؟ ہم نماز ہی اسے نہیں کہتے جس میں علی نہ ہو۔ تو جو ہے عقیدے والے بولو، باقی بولنے کی زحمت نہ کرو، اس لیے کہ نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ ملا سن، نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہے پاکستان کا کوئی ملا جو کرامت باز حیدری کو بتا دے کہ بسم اللہ کا نقطہ سفیان کا بیٹا ہے یا عمران؟ ہائے 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 ہائے، جیو جیو میرے بچوں، نعرہ حیدری۔ علی اتنی بلند صلوات پڑھے نا، شان رسالت و ولایت میں عنوان۔ پاک بی بی آپ کو سلامت، جیو میرے بیٹے۔ ٹھہرو ٹھہرو، رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقطہ کون ہے؟ بولو، جس کا یقین ہے بولے، جسے شک ہے نہ بولے۔ بسم اللہ کا نقطہ کون ہے؟ علی۔ تو نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اب پتہ چلا مظہر نقی بیٹا کیوں کہتے ہیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یعنی پہلے علی کا نام لو پھر نیکی کا طلب کرو۔ ارے جب نماز شروع ہی علی سے ہوتی ہے تو پھر مکمل بھی علی پہ ہوتی ہے۔ تو جو ہے تو جو ہے کہ نہیں شامل ہوتا؟ صلوات پڑھے آل محمد پر۔ خدا کی قسم، علی کی عزت کی قسم، یہ قرآن ہے میرے سر پر، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ میری قوم بولتی ہے، کرائے کے ٹکموں سے داد لینے کی کرامت باز حیدری کو عادت ہی نہیں ہے۔ اگر شجرہ نسب اچھا ہو تو دیواروں سے علی علی آتا ہے اور گاروں سے علی علی آتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، بات اپنی شرافت کی ہے۔ علی ولی اللہ کا اقرار وہی کرتا ہے جس کی نسل خائن نہیں ہوتی۔ ایک جملہ، ایک ٹھہرو، ایسا خطاب نہ سمجھنا، میں اپنے رسول اللہ پر آ رہا ہوں، مگر ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں۔
حسین شاہ جی اللہ سلامت رکھے، میرا چھوٹا بھائی، ایک ماہ پہلے میں پسور میں مجلس پڑھ رہا تھا. اچھا جو بندہ کہتا ہے نا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے نہیں بولنا، اگر وہ پہلے نعرہ نہ لگائے میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں. یہ دعویٰ نہیں، میرے اپنے مولا پہ بھروسہ ہے. غضب شاہ ایک مہینہ پہلے مجلس پڑھی میں نے پسور میں، وہاں ایک کسان کھڑا، ازالہ باری پڑی، آپ اسے گڑے کہتے ہیں. تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کسان، کہتا علامہ صاحب ایک دعا کریں. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے یہ جو بے وقت بارش برستی ہے نا یہ نہ برسے. میں نے کہا کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہتے فصل خراب ہو جاتی ہے. اب میری ایک ایک چہرے پہ نظر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں نیند ہے اور میں تمہیں دیکھ نہیں رہا. کہا کہ بارش سے فصل خراب ہو جاتی ہے، بے وقت بارش برسے بولنا ضرور، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہے بولنا ضرور. کہا بے وقت بارش برسے، اگر میرے جوانوں اٹھ کے داد دینا چاہے تو شرمندہ نہ ہونا، علی نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ کیے نہیں ہے. کہا بے ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، چہرہ بگڑے کوئی نہ. کہا بے وقت بارش برسے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا ایک دعا تو نے کی ہے، ایک دعا کرامت عباس کی سن لے، بے وقت بارش برسے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی سے دشمنی ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے. آپ جی سلامت ہو. رات کے اس پہر میں بولنے والوں نعرہ حیدری. جو ہاتھ علی کی مجلس میں اٹھتے ہیں انہیں فالج نہیں ہوتا. جو زبان علی ولی اللہ پڑھتی ہے وہ گونگی نہیں ہوتی. جن دماغوں میں علی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتے. جن نسلوں میں علی ہوتا ہے وہ بدنام نہیں ہوتی. بسم اللہ. مولا سلامت. قرآن نازل ہوا میرے رسول کے قلب پر. بہت اچھا، بس مجھے طویل زحمت نہیں دینی. قرآن نازل کہاں ہوا؟ میرے بھائی علی شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم جاگے ہیں. مولا سلامت رکھے. علی والا سو بھی جائے تو جسم سوتا ہے، ضمیر نہیں سوتا. ہائے ہائے نہیں غور کیا جملے پر. دعا کرو جسم سو جائے، کسی کا ضمیر نہ سوئے. بارش اس لیے برستی ہے کہ زمین مردہ نہ ہو. علی ولی اللہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ضمیر مردہ نہ ہو. جیو اور جیو میرے جان، جیو جیو. میرے بچے نے اپنی صحت کے مطابق نعرہ لگایا ہے لیکن آپ نے صحت کے مطابق جواب نہیں دیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علیم مولا، علیم مولا. سلام میرا مولا یہ تمہارا بھی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا، علیم مولا، علیم. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پر علی محمد پر. مولا سلام. تم کیا جانو میرا مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن کہاں نازل ہوا؟ یہ خاموشی نہیں ہے. قرآن کہاں، شاباش میرے بچوں، قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے نبی کے قلب پہ. اب پھر قرآن سنو. یہی قرآن کہتا ہے ان لہو قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ عزت والا قرآن. جو قرآن فہمی سننا چاہتے وہ بولے، کیونکہ ہمارے ممبر سے تو قرآن اب رخصت ہو چکا نا. ہم ماشاءاللہ آتے ہیں، میں تو وہ گل سنا جڑی نہ زمین چھوے نہ آسمان چھوے نہ کتاب چھوے، تو پھر بات کیا ہے؟ بات تو وہ ہوتی ہے یا حدیث میں ہو یا قرآن میں ہو. اور ہماری بھولی بھالی کا واہ 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 بھئی کہا کیا ہے یہ نہیں پتا، بس واہ واہ. نانا واہ واہ کے چکر میں نہ پڑو. واہ واہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لو معیار کسے کہتے ہیں، اقرار کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں، حسب کسے کہتے ہیں، نسب کسے کہتے ہیں، قوم کسے کہتے ہیں، قبیلہ کسے کہتے ہیں، جادہ کسے کہتے ہیں، پیادہ کسے کہتے ہیں، میخانہ کسے کہتے ہیں. آج سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے. عام مسلمانوں میں تسلیم کر رہا ہوں قرآن جو تحبیر بھی ہے، قرآن جو تفسیر بھی ہے، قرآن جو تعویل بھی ہے، قرآن جو چراغ بھی ہے، قرآن جو نور بھی ہے، قرآن جو روشنی بھی ہے، قرآن جو ہدایت بھی ہے، قرآن جو سبیل بھی ہے، قرآن جو سرسبیل بھی ہے، قرآن میخانہ بھی ہے، قرآن محسانہ بھی ہے، قرآن قول فیصل بھی ہے، قرآن حجت بھی ہے، قرآن دلیل بھی ہے، قرآن برہان جس میں چپ کی مہر ہے وہ نہ بولو. قرآن دلیل بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن آدم کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن نوح کو بھی بتاتا ہے، قرآن یحییٰ کو بھی بتاتا ہے. جبریل ہمیں قرآن نے بتایا، نوح ہمیں قرآن نے بتایا، ابراہیم قرآن نے بتایا، اسماعیل قرآن نے بتایا، یوسف ہمیں قرآن نے بتایا، یعقوب قرآن نے بتایا، ایوب قرآن نے بتایا، سلمان قرآن نے بتایا، توریت قرآن نے بتائی، زبور قرآن نے بتائی، جنت قرآن نے بتائی، توبہ قرآن نے بتایا. رکھ ملا کے سر پہ قرآن. اب جس کی زبان کنجوس دودھ کا نتیجہ ہے وہ نہ بولے. جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے اپنے نبی کی حیات پر کرامت عباس حیدری جملہ کہہ رہا ہے. خدا کی قسم مجھے پتا ہے آدم سے لے کر آدمیت تک سب کچھ تو قرآن نے بتایا ہے. رکھ ملا
ہوگا سر پہ قرآن، یہ وجہ، یہ قرآن کس نے بتایا ہے؟ اللہ آپ جی سلامت ہے جی بیٹے، آپ کا بھی کچھ شور نہیں ہے، 12 بجے کے بعد ایسے ہی نعرے ہوتے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ کیسا نعرہ لگاؤ جی سلامت ہے، آہا سلامت ہو، یہ کبھی بھائی صاحب کچھ لوگ بیٹے وہ میرے سلامت ہے، کہ پتہ نہیں آخر میں روکتا کیا ہے میرا بچہ، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ بہت تو جو ہے نا دیوانہ وہ نہیں ہوتا جو مستوار ہو کر علی کا نعرہ لگائے، دیوانہ وہ ہوتا ہے جو علم رکھتے ہوئے بھی علی کی ولایت میں شک کرے۔ اللہ اکبر، یہ نیند والا نعرہ ہے جیو میرے بیٹے، یا رسول اللہ، اور جیو میرے شہزادے، مستقبل تو جاگتے نہیں ہیں، یہ جاگ جائیں تو پھر انہیں کوئی سلا نہیں سکتا، اسی پہ نیند غالب تھی نا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو ذہنوں سے نیند ختم کر دے، شجروں سے نجاست ختم کر، تو جو نعرہ حیدری علی مارا، انشاءاللہ یاد رہے گی یہ تقریر۔ پاک بی بی آپ کو صحت و سلامتی دے۔ قرآن میرے نبی کے قلب پہ نازل ہوا، اب پھر قرآن نے کہا قسم ہے مجھے عزت والے قرآن کی، اسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو جائے۔ نتیجہ میں نے بڑا خوبصورت دینا ہے، قسم ہے عزت والے قرآن کی، اسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا جب تک وہ، میرے تو مت چلے آتے نہیں کرو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو اس قرآن کو تو یہودیوں نے بھی چھوا ہے، اس قرآن کو کافروں نے بھی چھوا ہے، کارلائل نے بھی پڑھا ہے، فراڈے نے بھی پڑھا ہے، الیگزینڈر نے بھی پڑھا ہے، بڑے بڑے کافروں نے پڑھا ہے، آج بھی بڑے بڑے منافقوں کے گلے میں ہے۔ اچھا آپ کی نیند کی سمجھ مجھے آتی ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، آج بھی بڑے بڑے منافقوں کے گلے میں قرآن ہے، مجھے سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ قرآن سے قرآن ہے جہاں نجاست جا بھی نہیں سکتی، تو میں نے آیتیں نہیں پڑھی، ہم نے قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر۔ اب میرے بزرگ نہ بولے مجھے دکھ رہے گا، ہم نے، میرے بیٹے ہاتھ کھول کے بیٹھ، ہم نے قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر، نبی کے قلب پر، نبی کے قلب پر۔ آؤ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، اے وارث یثرب کونین، اے وارث رحمت للعالمین، مولا آپ کا قلب کون ہے؟ تو میرے نبی نے کہا فاطمہ بسط منی، یاد رکھنا فاطمہ وہ قرآن ہے جہاں نجس جا بھی نہیں سکتا۔ اتنی بلند صلوات پڑھے نا مولا صاحب، سبحان اللہ عظیم، بس اللہ اکبر جیو بیٹے۔ مولا سلامت، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائی مرزا محمود مولا سلامت رکھے، بہت خوبصورت انداز کے میرا بھائی عزادار مولا حسین کا، دیکھنا میری طرف، حسین کی مجلس میں رزق علم توحید تقسیم ہوتا ہے، رزق رسالت تقسیم ہوتا ہے، رزق ولایت تقسیم ہوتا ہے۔ بہت اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے نبی کے دشمن ہیں؟ کیا دشمنی ہے میرے رسول اللہ سے؟ عیسائیوں نے کبھی کہا ہے کہ ہمارا عیسیٰ مر گیا؟ نہیں بات کیا۔ یہودیوں نے کبھی کہا ہو کہ موسیٰ مر گیا؟ داؤد والوں نے کبھی کہا ہو کہ داؤد مر گیا؟ اور تم ایسے بدبخت جس کا کھاتے ہو اسی کو مردہ مانتے ہو۔ سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ بھائی غلام عباس بہت توجہ، اس دفعہ میری مصروفیت تھی، میں حاضر نہیں ہو سکا، علاقہ نواب میں انشاءاللہ اگلے سال ضرور حاضر دوں گا، میرے مولا نے زندگی دی۔ بہت توجہ، دیکھنا میری طرف، یہ خاموشی نہیں ہے، اب چونکہ رات کی بات ہے، رات کی سحر ہے، تو میں آپ کو معراج کا ایک جملہ سناتا ہوں، سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ کہ کوئی رونے والا بلاؤں؟ میں نے مصائب پڑھنا ہے انشاءاللہ، مصائب ہماری پہچان ہے، مصائب ہمارا ایمان ہے، مصائب ہماری نجات ہے، لیکن روایت ایسی پڑھو جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ بہت توجہ، اللہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، یہ خاموشی نہیں ہے، کس کو لے گئی؟ اپنے عبد کو، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر تمہیں نیند نہ آئی ہوئی تو انشاءاللہ 1 سال جملہ بھولے تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوا میرے نوجوان نسل کو تو شرط یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب نبی گئے اور پھر واپس آئے
शुक्र है साउंड वाला भी जागा। सलामत रहें, आपका जाग जाना कमाल है कि जब नबी गए तो वापस आए, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था, रोटी गर्म थी। ये मस्जिद में बिस्तर कहां से आ गया? मैंने कहा सारे बेदार होते तो आसमानों तक दाद जाती। ये मस्जिद में खैर से बिस्तर मुल्ला जी किधर से आ गया? क्यों छुपाता है कमसफ मुल्ला? सीधी बात करना कि जब नबी को पहली मेराज हुई थी तो अबू तालिब के घर से हुई थी। नहीं गौर किया, नहीं गौर किया जुमले पर। जब मेरे नबी को पहली मेराज हुई थी तो अबू तालिब के घर से हुई थी। अल्लाह को अबू तालिब का घर इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कहा मैंने मेराज को सैर कराई है अपने नबी को अबू तालिब के घर से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह को अबू तालिब का घर बैतुल हरम नजर आता है, तुझे अबू